السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود عوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے حسین شہید سہروردی کے حوالے سے ہے۔ یہ پاکستان کے ایک نامور وزیر اعظم تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا، اور پھر ان کو جناح صاحب کی وفات کے بعد ان کے اوپر غداری کے الزامات لگائے گئے، انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا، اور پھر بعد میں انہیں وزیر اعظم بنا کر کس طرح رسوا کیا گیا۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی۔ حسین شہید سہروردی 1892 کو یعنی 1892 میں 8 ستمبر کو پیدا ہوئے۔ مغربی بنگال میں یہ پیدا ہوئے، جو بعد میں انڈیا کے حصے میں آیا تھا، مغربی بنگال، ویسٹ بنگال، اور وہاں پہ مسلم خاندان تھا، مسلمان گھرانہ تھا، بنگالی تھے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ جسٹس تھے، اور ان کا نام تھا سر زاہد سہروردی۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ جج کے گھر پیدا ہوئے۔ سر زاہد سہروردی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے سر زاہد سہروردی کلکتہ ہائی کورٹ کے بڑے جج تھے۔ انہوں نے 1910 میں سینٹ زیورس کالج سے ریاضی میں بی ایس کیا تھا۔ اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 1913 میں عربی میں ایم اے کیا، اور پھر بیرون ملک ان کو اسکالرشپ ملا ایجوکیشن کے لیے۔ انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے لاء میں گریجویشن کی۔ سینٹ کیتھرین سوسائٹی آکسفورڈ سے۔ پاکستان میں بے شمار جو سیاستدان تھے شروع کے دنوں میں جو وزیر اعظم بنے، ان میں سے اکثر لوگوں نے لاء پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی لاء کی ڈگری حاصل کی، اور پھر کلکتہ ہائی کورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1920 میں حسین شہید سہروردی کی شادی ہوئی۔ ان کی بیگم کا نام نیاز فاطمہ تھا، اور ان کے جو سسر تھے وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے، بنگال کے وزیر داخلہ تھے سر عبد الرحیم، اور ان کی بیٹی تھی نیاز فاطمہ۔ اس شادی سے حسین شہید سہروردی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے وہ لندن میں نمونیا کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ بہرحال 1922 میں ان کی جو پہلی زوجہ تھیں بیگم نیاز فاطمہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پھر 1940 میں دوسری شادی کی، اور روس کے ماسکو آرٹ تھیٹر کی اداکارہ تھیں وہ، الیگزینڈر وینا ان کا نام تھا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا اسلامی نام بیگم نور جہاں رکھا۔ 1951 میں ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی، اور پھر ان میں سے ایک بیٹا بھی ہوا تھا ان کا دوسری شادی میں سے، راشد سہروردی اس کا نام تھا۔ وہ پھر لندن میں اداکاری کرنے لگا، وہیں رہ گیا۔ اور بہرحال یہ پھر 1921 میں جب آئے تھے انڈیا واپس لاء کرنے کے بعد، تو انہوں نے جناب بنگال سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور انڈین نیشنل کانگریس میں پہلے یہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کانگریس پارٹی چھوڑ دی تھی، اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 1946 میں حسین شہید سہروردی بنگال میں جو ہے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق تھا ہر صوبے کے اندر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی جگہ وزیر اعظم اس کو کہا جاتا تھا صوبوں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بنگال میں مسلم لیگی وزیر اعظم بنے، اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا، لیکن ایکچولی وہ سیٹ ہوتی وزیر اعلیٰ کی ایکول تھی۔ تو
یہ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم بنے پاکستان بننے کے بعد 12 ستمبر 1956 کو، جب چودھری محمد علی کو ہٹایا گیا تھا۔ سکندر مرزا کے لیے یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا، ایک کڑوا گھونٹ تھا، کیونکہ سہروردی جو تھے وہ پہلے سیاستدان تھے جن پر غداری کے الزامات لگائے گئے، لیکن بعد میں گرفتار بھی کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا تھا، پھر ان کو وزیر اعظم بنانا پڑا۔ کچھ حالات ایسے تھے، ملک سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل پا رہا تھا، تو سکندر مرزا نے ان کا انتخاب کیا۔ ویسے بھی جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ ایسے سیاستدانوں کو پسند نہیں کرتے جن کی جڑیں عوام الناس میں ہوں، انہیں تو لوٹے اچھے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ جو شخص تھے یہ بڑے زبردست شخص تھے، حسین شہید سہروردی۔ تقسیم سے قبل کی اگر ہم بات کریں تو سہروردی صاحب ایک مقبول رہنما تھے۔ 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ پورے ملک میں بری طرح ہار چکی تھی، لیکن سہروردی کامیاب ہوا تھا بنگال میں، اس لیے وہاں صورتحال قدرے بہتر تھی۔ وہاں انہوں نے مولوی فضل حق کی ایک پارٹی تھی کرشک پرجا پارٹی، اس کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کر لی تھی، اور 1943 میں بنگال میں قحط آیا تھا، بڑا زبردست قسم کا قحط تھا۔ انہوں نے بہرحال اس میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو ہو سکا مینجمنٹ کیا چیزوں کو، اور لوگوں کو کھانا پانی ملتا رہا جیسے بھی ہوا۔ پھر 1946 کے جب انتخابات ہوئے تو انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی اور الیکشن جیتے، اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے بنگال کے دوبارہ۔ تو یہ تو ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ پاکستان بننے کے بعد حسین شہید سہروردی کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، یہ بہت اچھے مسلمان تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی 15% آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے، چونکہ مشرقی بنگال میں 22% ہندو تھے اور مغربی بنگال میں کوئی 3-4% تھے، لیکن اوورآل ملا کر 15% ہندو بنتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے جس کا نام ہی ہماری جماعت کا مسلم لیگ ہے، اس کا نام اب چینج کرنا چاہیے۔ پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اب پاکستان مسلم لیگ ہے، تو اس کو مسلمانوں کی جماعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر عقیدے کے لوگ برابری کی سطح پر اس میں آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے مسلمانوں کی جماعت تھی جب پاکستان بنانا تھا، اب پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے ہندو ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنا وطن قبول کیا، تو اب یہ صرف مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، سب کی جماعت ہو۔ اپنے اس موقف کی وجہ سے جو بڑے لیڈر تھے ان کو ناپسند کرتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے پاکستان بننے کے کئی ماہ بعد ان کو بھارت میں رہنا پڑا۔ حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے ان کی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دی تھی، اور جب وہ جون 1948 میں واپس آئے تو انہیں غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ سے عوامی لیگ انہوں نے بنائی، حکومت پاکستان سے رویے سے تنگ آ کر، سیاستدانوں سے تنگ آ کر انہوں نے، حسین شہید سہروردی نے ایک الگ جماعت بنائی اور اس کا نام رکھا آل پاکستان عوامی لیگ۔ اصل میں یہ جماعت بنائی تھی مولانا بھاشانی نے، ڈھاکہ میں بنائی تھی، بنگالی جماعت تھی آل پاکستان عوامی لیگ، لیکن سہروردی نے 23 جون 1949 کو اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ ابھی جماعت بنی تھی، انہوں نے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، اور بنگالی جماعت تھی
ان کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ بنگالی ہیں۔ 5 دسمبر 1952 کو سہروردی نے مغربی پاکستان کے اندر پنجاب اور سرحد کے جو نمائندے تھے ان کو ملا کر جناح عوامی لیگ بنانے کی کوشش کی، لیکن جو مشرقی پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان تھا، وہاں پنجاب کے بارے میں منفی سوچ پائی جاتی تھی کہ جی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بنگالی کو زبان بنانے کی بجائے صرف اردو کو زبان بنانا چاہتے ہیں۔ تو 1953 میں یہ جو جماعت تھی، یہ جو جناح عوامی مسلم لیگ تھی، اس میں سے انہوں نے مسلم کا لفظ بھی کاٹ دیا اور جناح کا لفظ بھی کاٹ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جماعت بنی اب صرف عوامی لیگ رہ گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عوامی لیگ بنگالیوں کی ترجمان بن گئی۔ اچھا، پاک چین دوستی کے لیے بھی ان کا کردار بڑا اہم ہے حسین شہید سہروردی کا۔ کہتے ہیں کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑوا دیا تو اس کی جگہ ایک مصنوعی اسمبلی بنائی گئی، چھوٹی سی اسمبلی، ٹھیک ہے، اور وہ جو اسمبلی تھی اس کے لیے ایک سیاسی پارٹی بنوائی گئی جس کا نام تھا ریپبلکن پارٹی۔ راتوں رات کچھ لوگوں کو ملا کر یہ پارٹی بنائی گئی۔ یہ بات ہے 23 اپریل 1956 کی۔ اچھا، دوسری طرف جو آئین تھا 1956 کا، وہ 1 یونٹ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ آپ 1 یونٹ کی ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو 1 یونٹ کی بنیاد پر یہ جو آئین بنا، یہ متنازع آئین تھا، اس کے تحت حکومت نہیں چل پا رہی تھی، اور آئے دن وزراء اعظم جو تھے اسی وجہ سے آتے جاتے رہے۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ اسی دستور کی وجہ سے جو چودھری محمد علی تھے وہ خود بھی نہ رہ سکے، ایسے مسائل سے اس کے اندر ان کو حکومت سنبھالنا مشکل ہو گیا، مخلوط حکومت تھی ان کی، تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ تو اس وقت جو صدر تھے اسکندر مرزا، انہوں نے کہا جی ہم حسین شہید سہروردی کو موقع دیتے ہیں۔ یہاں سارے کھلاڑی آ رہے ہیں، دیکھیں کہ زیادہ تر بنگالی آئے ہیں وزیر اعظم اب تک، ان کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ حکومت دیتے تھے، آدھی حکومت دیتے تھے، ساتھ رسے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کھینچنے کے لیے، اور یہ جو لوگ تھے بیچارے یہ بدنام ہوتے رہے اور یہ کام چلتا رہا۔ 12 ستمبر 1956 کو جب حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم بنے تو جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس کی سخت مخالفت کر چکے تھے۔ سہروردی صاحب نے کہا کہ آئین پاکستان میں مسائل ہیں، یہ آئین صحیح نہیں ہے، اور اسی آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور اسی آئین کی مخالفت بھی کر رہے تھے۔ ان کے دور کا جو سب سے بڑا اہم کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ 18 اکتوبر 1956 کو چین کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ وہ پہلے پاکستانی لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلے چین کا کوئی دورہ کیا، اور پھر اسی سال 20 دسمبر کو بنگال کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے کہنے پر چین کے وزیر اعظم چو این لائی نے، اس وقت وزیر اعظم چائنا کے چو این لائی تھے، انہوں نے 20 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کیا۔ یہی وہ جرم تھا جس کی پاداش میں سہروردی سے حکومت لے لی گئی۔ چین کے ساتھ دوستی دنیا کو پسند نہیں تھی۔ سہروردی نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بندہ اسمبلی کا ووٹ حاصل کرتا ہے تو 4-6 مہینے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، تو تاکہ کچھ حکومت بچ جائے۔ تو سہروردی نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے،
لیکن اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اسکندر مرزا نے، صدر نے۔ اور جب سہروردی صاحب کو محسوس ہوا کہ اب صدر اسے کسی بھی ٹائم عہدے سے ہٹا دے گا، برطرف کر دے گا، تو اس نے سوچا کہ عزت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے 17 اکتوبر 1957 کو استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد آئی چندریگر کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا، لیکن اسے بھی 2 ماہ کے بعد ہٹا دیا گیا۔ تو پاکستان چین تعلقات کا معمار حسین شہید سہروردی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی پاکستان کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 1956 میں چائنا کا دورہ کیا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے جنہوں نے چین کی کمیونسٹ حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اس دورے میں ان کی کابینہ اور اعلیٰ افسران کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھا، اور ان سب نے چائنا کے وزیر اعظم چو این لائی سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس پر سائن کیے، اور ساتھ ہی بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانہ قائم کیا گیا، سفارتی تعلقات شروع کر دیے گئے۔ 1957 میں جب چو این لائی بلکہ 56 میں دسمبر 56 میں ہی اسی سال دسمبر کے مہینے میں وہ پاکستان آئے تو کراچی میں ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے سہروردی وہ پہلے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے جنہوں نے جواہر لال نہرو کا نام لے کر ان پر پاکستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ نہرو پاکستان میں جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں ان سے باز آ جائیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج جو بلوچستان کے حالات خراب ہیں اور پارا چنار کے حالات خراب ہیں، اور انڈیا اور اس طرح کے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ادھر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں، تو یہ اس زمانے سے یہ کام چل رہا تھا، اور انہوں نے بڑی جرأت سے دنیا کو بتایا کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان میں صحیح ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا۔ پھر پشاور کے نزدیک بڈبیر کا علاقہ تھا، وہاں کا ایک فضائی اڈہ تھا، وہ بھی انہوں نے دیا۔ یہ ان کا کوئی اچھا کام نہیں تھا، لیکن بہرحال یہی دور حکومت تھا حسین شہید سہروردی کی، جب انہوں نے امریکہ کے طیاروں کو پروازیں شروع کرنے کے لیے اجازت نامہ دیا۔ اس زمانے میں امریکہ کے جو صدر تھے ایزن آور تھے، اور انہیں یہ اجازت خوشی سے دی عوامی لیگ کے رہنما اور اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے۔ حسین شہید سہروردی کی جو جماعت تھی، عوامی لیگ تھی، اس کا جھکاؤ تو سوویت یونین کی جانب ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکہ کی جانب شدید جھکاؤ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں امریکہ کے سفارتی حلقوں میں بڑی اہمیت دی گئی اور پاکستان امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کا معمار کہا گیا۔ لیکن جب سکندر مرزا نے ان کو برخاست کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ان کو نکالنا ہے، اب جو ہے برداشت نہیں کرنا، تو پھر جو امریکہ تھا وہ ان کو بچانے نہ آیا۔ تو یہ تھوڑی سی بنیادی معلومات تھیں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے بارے میں، لیکن ان کو جو ٹائم دیا گیا وزیر اعظم بننے کے لیے وہ ٹائم غلط تھا۔ ملکی حالات آلریڈی بہت خراب تھے، سیاستدان آپس میں لڑ رہے تھے۔ اگر شروع کے دنوں میں جب انہیں غدار کہا گیا اور جب انہیں
गिरफ़्तार किया गया, अगर उस वक्त इनको वज़ारत उज़्मा दी जाती, मिसाल के तौर पर जब लियाक़त अली ख़ान शहीद हुए थे उसके बाद इन्हें अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो ये शायद बेहतर अंदाज में हुकूमत चला सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि एक ज़माने से जब से पाकिस्तान बना, जो सियासतदान हैं वो भी अपनी सियासत करते हैं, अपने ओहदे बचाने के लिए वो कमज़ोर वज़ीर आज़म को लेके आते रहे ताकि ख़ुद जो है वो ज़्यादा अच्छी पावर को एंजॉय कर सकें। तो ये थी हुसैन शहीद सोहरावर्दी की छोटी सी कहानी, जिन्हें वज़ीर आज़म बनाकर और फिर मजबूर किया गया बाकी वज़ीर आज़म की तरह। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने की तो मुझे बताइएगा, वो भी आपके लिए मैं बेसिक मालूमात जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप लोग जो है अपने पेपर्स की तैयारी करते रहें, और अपने बाकी जो आपके दोस्त हैं उन तक भी ये वीडियोज़ शेयर कर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।